مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی طاقت سے مومن نہیں ڈرتا۔ آج ہمارے علماء کرام کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنا ہی عقیدہ کمزور ہے کہ دیکھیے یہ لینڈ مافیا جتنا بھی ہے یہ دراصل اللہ کے قانون کا دشمن ہے، اور یہ لینڈ مافیا ایک ایسا مرض ہے کہ یہ منافق ہے، یہ پکا منافق ہے۔ لیکن وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی جنازہ پڑھانے میں علماء کرام بہت آگے ہوتے ہیں، کیونکہ مافیا ہے، پیسے والا ہے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی علماء نے انکار کیا ہوگا کہ یہ تو لینڈ مافیا تھا، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ لینڈ مافیا کا نماز جنازہ پڑھنا اس لیے حرام ہے کہ یہ دو بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت آئی جس نے کچھ جو مر گیا تھا مردہ، یعنی کہ اس نے کچھ قرض لیا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا۔ تب وہاں صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو یہ تو قرض کا معاملہ تھا، اور اس غریب نے کتنا قرض لیا ہوگا، 10-20 درہم لیا ہوگا یا دینار، 10-20 دینار لیا ہوگا، 50-100 دینار ہوں گے چلے، یعنی کہ آج کی رقم کے مطابق میں سمجھتا ہوں غریب کو کوئی لاکھوں کروڑوں میں تو قرض دیتا نہیں ہے، آج کے دور کے مطابق 10-20 ہزار روپے ہوں گے، تو 10-20 ہزار روپے کی خاطر اس کا وہ بھی قرض اور ادا نہیں کیا تو ظاہر مجبوری بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا۔ اور یہ لینڈ مافیا تو لوگوں کا پورا حق کھا جاتا ہے، پوری زندگی کی کمائی لوگوں کی ہڑپ کر جاتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں تو ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے، اور بہت سارے جان بھی لے لیتا ہے کہ اتنی جگہ پہ یہ قتل انہوں نے کیا۔ تو یہ منافق ہیں، اور ان کا نماز جنازہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ اب دیکھیے اللہ ڈینو گوٹ میں کیا ہوا، 2007 میں یہاں پلاٹنگ ہوئی، 2007 میں گلشن گہرام یہ نیو لیاری کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی پلاٹنگ ہوئی۔ لینڈ مافیاؤں نے کیا کیا، اس ٹائم تک تو خاموش بیٹھے رہے، 15 سال تک 10 سال تک وہ پلاٹ کو بیچتے رہے، کھاتے رہے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے بندے کو خود مار بھی دیتے ہیں، حاجی صاحب کو حاجی صاحب کا بیٹا اور اس کا بھتیجا مل کر کے قتل کر دیا، مار دیا سلو پوائزن دے کر، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حاجی جب تک بیٹھا رہے گا تو یہ ڈبلنگ ہم کر نہیں سکتے، تو انہوں نے ان کو راستے سے ہٹا کر کے قابض ہو گئے، اور جتنے لوگوں نے پلاٹ لیا تھا سب کو بے دخل ہو کے دوبارہ بیچنا شروع کر دیا۔ تھانہ یہ بکا، یہاں تو آپ سب جانتے ہیں تھانہ بکا ہوا ہوتا ہے، ایسے مافیا لوگ خرید لیتے ہیں، اور تھانے دار میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کوئی ولی تو جاتا نہیں ہے اس ایسی جاب میں، یہ ایسی جاب کرنے کے لیے ایسے ہی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں جو رشوت کو حلال سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ تھانے والے کو روز بھتہ مل رہا ہوتا ہے، یہ لوگ کما رہے ہیں، ان کا اپنا ٹھاٹھ چل رہی ہے، تو غریب آدمی جاتا ہے، تھانے والے اس کو بس بہلا دیتے ہیں، کل آنا پرسوں آنا کر کے بات ختم۔ میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا کہ بھائی ہمارا پلاٹ اور دوسرے لوگوں کا بھی معاملہ ہے، تو یہ اس کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ اللہ ڈینو گوٹ اور گلشن گہرام والے، گلشن گہرام میں مہر اللہ نام کا شخص قابض ہو گیا اور سب کو بے دخل کر دیا۔ تو اب غریب لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ حکومت اگر آپ چلاتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کے جان مال کا تحفظ دیں، لیکن نام کے یہ بھی مسلمان ہیں، کیا میں کہہ سکتا ہوں، مسلمان ہونا، ایمان لانا تو اور بات ہے، لیکن مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ مسلمان ایک کا غلط کام کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، اور جس کا ایمان چلا گیا تو پھر وہ بچا کیا اس کے پاس، صرف جہنم۔ تو کسی نے بھی کارروائی نہیں کی، اور میں در بدر ہوا، میں تھانے میں بھی گیا،
تمام حکام بالا کو خط لکھا لیکن کسی نے بھی کام نہیں کیا۔ عدالت بھی گئے، عدالت سے بھی کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے کیونکہ وہاں کا پروسیس بھی اتنا لمبا ہے کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ یہ اللہ ڈینو گوٹ اور لینڈ مافیا فلک ناز بلڈرز یہ بھی آدھی زمین کھا گیا جس میں ہمارا بھی ایک پلاٹ تھا، اور ہماری پولٹری